ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ہمارے ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب, جن سے ہم نے بریک سے پہلے نواز شریف صاحب کی تو بڑی برائیاں کرا لی, لیکن مولوی نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ایک نائب مولوی عمران خان صاحب ہیں. ان کو وہ پسند نہیں ہے نواز شریف صاحب, لیکن ہیں تو وہ بھی میں 60 دن میں سالو کر دوں گا. یہ رائٹ اور لیفٹ کی جنگ نہیں ہے, یہ رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے. یعنی لیفٹ رانگ ہے, لیفٹ غلط ہے, بائیں ہاتھ کا نظریہ رکھنا غلط ہے. کیا نہیں, یہ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ لیفٹ کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ رائٹ اینڈ رانگ کا ہے. ان کے نظریے میں رائٹ اینڈ رانگ بالکل ایک لحاظ سے ہے, اور وہ سمجھتے ہیں, وہ بڑے سمجھتے تھے. دیکھیے تھاٹ پروسیسز آلسو ایوالو, مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اگر ٹیررزم کے خلاف ڈٹ کے لڑوں گا, مگر پہلے میں یہ کروں گا کہ یہ جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں آئیڈیالوجیکل ریزنز کے لیے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھوں گا کہ کیا ہمارا سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ نہیں, اور اگر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اور تم پھر ہتھیار لے کے لڑو گے تو پھر ہم لڑیں گے. صاحب ایک سیکنڈ, وہ کہتے ہیں امریکہ ہر چیز, ہر جنگ کی جڑ امریکہ ہے, ہر فساد کی جڑ امریکہ ہے, امریکہ کو بھیج دو, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں, 90 دن میں دہشت گردی ختم کر دوں گا. میں نے شجاع پاشا سے بات کی ہے, یہ ان کی فارن پالیسی ہے, یہ ان کی انٹیریئر پالیسی ہے. میرے خیال میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے, سب چاہتے ہیں, مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نکل جائیں, ان لوگ باز آ جائیں گے, ان لوگ سدھر جائیں گے, میرے خیال میں یہ غلط ہوگا. یہ بالکل نہیں سدھریں گے. ہاں, یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, نہ صرف ہمارے سے بائی دا وے, مگر اپنے جو دشمن ہیں, مثال کے طور پہ افغانستان میں, وہ دوسروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور ہمارے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ جو TTP دہشت گردی جو ہے, اور اگر اس سے کوئی نتیجہ نکل آیا, گیو اٹ اے گو. مگر اگر نہیں نکل آیا اور وہ نہیں مانا اور پھر وہ یہی چلے, تو پھر عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, تو لڑنا تو آپ کو پڑے گا. اور وہ تو نہیں کہتا ہے کہ میں ٹیررزم کے خلاف نہیں لڑوں گا, وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو اس ایکویشن سے نکالو اور شاید ہماری بات چیت آگے بڑھ سکے. ہلالی صاحب وہ بڑے سمپلسٹک, بہت ساری چیزوں کی بڑی سمپلسٹک جواب دیتے ہیں, وہ ہر چیز کو سالو کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, عمران خان صاحب ون مین شو ہیں, ان کی اپنا نظریہ تو چاہے جتنا بھی چینج ہو, ایک آدمی کا نظریہ چل جائے گا, لیکن اگر عمران خان صاحب کو 5 سیٹیں مل گئیں تو عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کی کوئی ہم آہنگی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر آن دا سیم پیج ہے. بھٹو کیا تھا جی جب شروع ہوا؟ بھٹو ایک ویری ویل ڈریسڈ آدمی تھا جس کو باتیں بہت اچھی کرنی آتی تھی. ہاں, تو عمران خان کی باتیں لوگوں کو پسند ہے, اور ویل ڈریس بیڈ ڈریس شلوار قمیض میں جو ہے وہ ہے. آپ مجھے بتائیں بھٹو کے کون سے مشہور ایڈوائزرز تھے؟ یہ جے رحیم, کوئی جانتا تھا اس کو؟ یہ تو ایک کلوزٹ فنڈ مارکسسٹ تھا. آپ اور بتائیں, مبشر حسن کا نام کوئی سنا تھا؟ یہ پیرزادہ کا کوئی سنا تھا؟ کوئی نہیں تھے. کیا نہیں, مبشر حسن صاحب ایجوکیٹڈ. نہیں, تو فیکٹ از کبھی نہ کبھی شروعات تو کرنی پڑتی ہے. تو اب دیکھیں اگر اس کو پاور ملا, مجھے تو اس کا ایک چیز بہت اچھا لگتا ہے کہ ایماندار آدمی ہے, اس کا بیگیج نہیں ہے. مانے اس کو جب وہ کرپشن کے بارے میں بات کرتا ہے تو لوگ فوراً نہیں کہتے ہیں تمہارا جائیداد مے فیئر میں, تمہارا جائیداد لنڈن میں. کرپشن کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں وہ جو پورے جو ایسٹس ہیں جو صاحب بات کرتے ہیں, ان کو ٹی وی پہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں گھر محل ادھر ادھر. تو کہنے کی بات یہ ہے, وائی ناٹ گیو ہم اے گو, وائی ناٹ گیو ہم اے ٹرائی, واٹ ول یو لوز؟ آپ بتائیں. آئی فیل وی ول لوز اے لاٹ اف وی گیو ہم اے ٹرائی. کیسے؟ آپ کے ریفریز تو ہے نا, ریفریز تو آلویز دیر. ریفریز بھی مجھے لگا ہے سر وہ اس طرح والی ریفرینگ یا امپائرنگ ہو رہی ہے جس طرح نواز شریف صاحب جب لاہور میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے نا, سر آؤٹ نہیں ہے, آپ آؤٹ نہیں ہے, اس طرح کی امپائرنگ تو نہیں ہو رہی ابھی عمران خان صاحب. تو آپ کو وہ ٹرومن کی جو جوک آپ کو میں کبھی سنایا نہیں ہے, پہلے وہ کلائڈ والکاٹ ہوتا تھا, بڑا زبردست کھلاڑی ویسٹ انڈیز کا, اس کا انکل امپائرنگ کر رہا تھا. تو ٹرومن آ کے ایک بال کیا تو اس نے سنک کیا, بیوٹیفل آؤٹ سوئنگر تھا, تو وکٹ کیپر نے پکڑ کے ہارڈلی اپیلڈ پھینکا, تو دیکھا کہ وہ واک نہیں کر رہا ہے والکاٹ, تو اس نے پھر کہا ہاؤ از دیٹ, تو امپائر نے بڑے زور سے کہا ناٹ آؤٹ. ٹرومن واپس گیا, دوسری بال انہوں نے کہا یوکر مڈل سٹمپ کے پہلے اس کو لگی ہے 1.5 انچ وکٹ سے, تو اس نے پھر اپیل کیا ساؤڈلی ہاؤ از دیٹ, اس نے کہا ناٹ آؤٹ. تو تیسرا بال جو تھا اس کا مڈل سٹمپ اس نے ناکڈ آؤٹ آف دا گراؤنڈ. تو ٹرومن امپائر کو دیکھ کے کہتا ہے بوائے دیٹ واز کلوز. تو یہ بھی ہے ریفرینگ. تو یہ ریفرینگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسی ہو رہی ہے پھر؟ نہیں, میرے خیال میں کہ بھائی آئی ول اونلی سے ان نون ایز فار ایز ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, لیڈرشپ, مگر کچھ پوٹینشیل تو نظر آ رہا ہے اگر لوگ چاہیں ان کو الیکٹ کریں. اچھا, آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان میں سیاست کی نظر ہمیشہ ہوگا یہ
ملائیت اور یہ جماعت اسلامی اور جماعتیں مذہبی جماعتیں، اگر آپ اس سول وار میں جس ہم اس وقت ہیں، اگر ہم واقع آپ اور میں اگر ہم ایک سائڈ پہ ہیں، ہمیں وی ٹیک اٹ آن لائک اے سول وار. اس کے معنی کیا؟ آپ کے محلے کے ارد گرد آپ نے انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو خیر میں ناٹ بی، آپ کے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے کال کرنے کے لیے. اونلی وین آپ پورے شریک ہوں گے اس سول وار میں، آپ کے اپنے طرف آن دا سائڈ اس وقت مثال کے طور پہ گورنمنٹ کے انفارمیشن آئے گی، پبلک اس کے ساتھ ہوگا. پھر کیا ہو رہا ہے اس بات میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو سوئسائڈ بامرز پکڑے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو مل کے لڑ رہے تھے وہ طالبان کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں ان کو آرمی نے پکڑا ہے؟ 10% آرمی نے پکڑا ہے، 90% پبلک نے بتایا یہ تھا ان کے ساتھ، یہ تھا ان کے ساتھ. اس طریقے سے انہوں نے پھر قابو کیا ہے سچویشن کو. اس طریقے سے ہمارے ادھر سیلز جو ہیں اس وقت ان قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ سمجھتے ہیں انفارمیشن کے قوانین چینج ہو جانے چاہیے؟ انفارمیشن کے قوانین اس طرح چینج ہونے چاہیے کہ جو لوگ کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، پاکستانی عوام جو ہے، اس کو ڈس انفارمیشن کے تحت، مس انفارمیشن کے تحت بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے نہیں وہ بھی اچھا تھا، اسامہ بن لادن کو کیوں مارا، امریکہ کیوں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کوئی مورالٹی پیکٹ ہوتا ہے دنیا میں کہ جی ہم اس حد سے آگے نہیں جائیں گے، ہم لاشوں کی سیاست نہیں کریں گے، یا ہم نظریات کی سیاست اس حد سے آگے نہیں کریں گے، ہم دہشت گردوں کو ہیروز نہیں بنائیں گے. لیکن ہمارے یہاں کوئی حد نہیں ہے. اب جب مورالٹی، جب آپ کے اندر کا جو آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو جب نہیں کہہ رہا کہ اس حد سے آگے نہ جاؤ، تو پھر قانون کو کہنا چاہیے کہ جی ہولوکاسٹ کے خلاف بھی قوانین ہیں، ہولوکاسٹ کو اچھا کہنے کے خلاف ایسے ایسے ملکوں میں قوانین ہیں جو کہ آپ کو ہر چیز کہنے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو کیا پاکستان میں قانون پھر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جی آپ اس لیول کے آگے مت جائیے گا، یہ طالبان آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، ایک سائڈ کے حد ہے، معاف کریے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میرے ایک حد ہے. ہم اپنے آپ کو ود ان دا کانسٹیٹیوشن، ود ان دا لا، مگر جو دوسرا سائڈ ہے اس کے کوئی حد نہیں ہے. جب آپ مسجد میں آ کے لوگوں کو مارتے ہیں، دیکھیے طالبان کے ہم نے دیکھا ہے 2 قسم کے رولز، ایک سوات اور ایک افغانستان میں. 6 سال جو افغانستان میں طالبان نے رول کیا، کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتائیں نا. اگر چلیے ہم برداشت کرتے ہیں لیشنگز، بیٹنگز، وپنگز، بی ہیڈنگ، سب چیز ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ڈیولپمنٹ آیا؟ روزی ملی؟ نوکری آئی؟ نہیں. دوسرے طرف سے سوات میں جب وہ آئے، وہ کس چیز پہ زور دے رہے تھے؟ وہ اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ کپڑے کیا کہتی ہو، تمہیں میوزک اچھا لگتا ہے، تم ٹی وی دیکھتی ہو کہ نہیں دیکھتی ہو، تمہارا پروفیشن کیا ہے، تم اکیلی نکلی ہو کہ نہیں نکلی ہو، ویمن اسکول کو ختم کرنا. جو لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے ہمارے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اس سول وار میں، میرے خیال میں وہ ہمارے دشمن ہیں. بالکل دشمن ہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ مل نہیں رہے لیکن ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کہتے، وہ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو نازیز کے زمانے میں وہ کرسچینز تھے جو ہٹلر کے خلاف بولا ہی نہیں. آخر جب ہٹلر ان کو وار میں لے گیا تو پھر ٹو لیٹ، اس وقت بولنے کا کوئی بات نہیں. اسی لیے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، جسی سائڈ پہ آپ ہو، اور خاص طور اگر ہمارے سائڈ پہ ہو، خدا کے لیے پیپل کو موبلائز کریں. اگر آج پاکستان میں مذہبی جماعتیں نہیں ہوتی ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہوتی، بنگلہ دیش میں اجازت نہیں ہے، بہت ساری جگہ، بنگلہ دیش کا میں اگزامپل دے رہا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے، بہت ساری جگہوں پہ اجازت نہیں ہے مذہب کے نام پہ سیاست کرنا، مذہبی دھڑوں کے نام پہ سیاست کرنا. پاکستان میں اگر یہ منع ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں بہتر حال ہوتا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مذہب کے کیا ہے؟ واٹس دا دخل ان پالیٹکس؟ ہے کیا دخل پالیٹکس میں؟ یا تو اس لیے آپ when you say that the Islamic Republic of Pakistan، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی. کون ہے اسلامک ریپبلک؟ اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک ادھر تو ہے، ادھر تو ملاز آر دا سپریم پاور، ادھر تو نہیں ہے. ادھر تو ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. سیکولر کہتا ہے مسلمان، عیسائی، ہندو سب لاء میں. سیکولر تو نہیں رہا، ذوالفقار علی بھٹو saw to it. نہیں، خیر وہ تو آئی تھنک ہی ڈیڈ اٹ فرینکلی اینڈ ہی ریگریٹڈ اٹ. وہ بڑا ریگریٹ کیا اس کو. صحیح. ہلال صاحب، ہمیں شو ختم کرنا ہے سر، وی آر سیڈلی آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویورز، آپ نے سیاست بنایا دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے. facebook.com/سیاست ہمارا فیس بک پیج ہے. اگر آپ کو پیج وزٹ کر کے آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں، پبلکلی آپ ڈسکشن کا حصہ لے سکتے ہیں، پرانے شوز ہمارے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ پرائیویٹ میسج کرنا چاہ رہے ہیں جو اور نہ دیکھیں تو آپ SMS@cnbcpakistan.com پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. Let us know what you thought. Thank you very much.